اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 66۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلی، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ انہو کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم اور مہربان ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلی، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ انہو کان بکم رحیما، یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے۔ دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس رکوع کے شروع کا مضمون ذہن میں رہنا چاہیے، تو یہ آیت بھی اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس رکوع کے شروع میں یہ بتلایا گیا تھا کہ ابلیس روز اول سے اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ وہ آرزوؤں، تمناؤں اور جھوٹے وعدوں میں پھنس کر سچائی سے انسان کو ہٹا دے، اور ابلیس یہ ثابت کر دے کہ انسان اس بزرگی کا حقدار نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے۔ تو یہ مضمون ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ابلیس روز اول سے اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ وہ انسان کو آرزوؤں، تمناؤں اور جھوٹے وعدوں میں پھنس کر سچائی سے ہٹا دے، اور وہ یہ ثابت کر دے کہ انسان اس بزرگی اور مرتبے کا حقدار نہیں ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک خطرہ ہے۔ اس خطرے سے اگر کوئی انسان بچ سکتا ہے، اگر کوئی چیز اس خطرے سے انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور اسے ہدایت اور مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اپنا وکیل اور کارساز صرف اللہ ہی کو بنائے۔ اس کے علاوہ جو بھی دوسرا راستہ انسان اختیار کرے گا شیطان کے پھندوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ توحید کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور شرک اور کفر پر جمے ہوئے ہیں، وہ دراصل اپنے آپ ہی تباہی چاہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہاں توحید کو ثابت اور کفر اور شرک کو باطل قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ ایک وضاحت تو یہ ہے، ابن کثیر نے اس آیت کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے اور انسانوں کی تجارت اور سفر کے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلا دیں، اور اس کے فضل اور کرم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دور دراز ملکوں میں آ جا سکتے ہو اور خدا کا فضل اور اس کی روزی تلاش کر سکتے ہو۔ یہ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں اس آیت کے تحت اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو آسانی اور سہولت کے لیے اور انسانوں کی تجارت اور سفر کے لیے دریاؤں میں کشتیاں چلا دی ہیں۔ اس کے فضل اور کرم کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تم دور دراز ملکوں میں آ جا سکتے ہو اور خدا کا فضل اور روزی حاصل کر سکتے ہو۔ یہ آیت پوری طرح واضح ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں آیت 67 کی طرف۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ
فی البحر، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، یعنی جب کشتیاں طوفان میں گر جاتی ہیں اور موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، موت کا منظر سامنے ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگلے فقرے میں ہے ذل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے، ذل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں وہ سب جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس ایک اللہ کے۔ یعنی ایسے موقع پر تمہیں اپنے ان معبودوں میں سے کوئی ایک بھی یاد نہیں رہتا جنہیں تم عام حالات میں اپنا مددگار سمجھتے ہو، اس آڑے اور سخت وقت میں تم صرف اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہو۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی بار آ چکا ہے، یعنی ایسے موقعوں پر ان معبودان باطلہ میں سے کوئی بھی یاد نہیں رہتا جنہیں عام حالات میں تم اپنا مددگار کارساز سمجھتے ہو، اس آڑے اور سخت وقت میں تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ یہ مضمون کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگلا فقرہ اللہ کی طرف سے ایک شکایت بھرا ہے، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے، یعنی اللہ جب تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ اگلا فقرہ ہے اس آیت کا، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، پھر جب وہ تمہیں بچا لاتا ہے خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب دیکھیے خلاصہ یہی نکلا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے انسانوں، تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے علاوہ کسی رب کو نہیں جانتی، یعنی جو انسان کی اللہ نے فطرت رکھی ہے وہ فطرت ایک خدا کے علاوہ کسی دوسرے رب کو نہ جانتی ہے اور نہ پہچانتی ہے، اور تمہارے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے۔ ہر انسان کے دل کی گہرائیوں میں توحید کا شعور موجود ہے کہ نفع اور نقصان کے حقیقی اختیار کا مالک صرف اور صرف وہی ایک ہے، ورنہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اصل وقت جو مدد حاصل ہونے کا ہوتا ہے اس وقت تم ایک خدا کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی اصل فطرت ہے کہ انسان توحید پر قائم اور دائم رہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ بھئی جب دل کی گہرائیوں کے اندر یہ شعور موجود ہے تبھی تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ شعور موجود ہے کہ نفع اور نقصان کے حقیقی اختیارات کا مالک صرف وہی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آخر کیا وجہ ہو سکتی تھی کہ اصل وقت جو سخت وقت ہے، جو مدد حاصل کرنے کا وقت ہے، تم اس وقت ایک خدا کے علاوہ کسی دوسرا نہیں پکارتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہی اصل فطرت ہے کہ انسان توحید پر قائم اور دائم رہے۔ یہ آیت 67 تھی۔ اگلی آیت 68 ہے، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں کہیں خشکی میں ہی؟ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دھسا دے کہیں خشکی میں ہی؟ مطلب یہی ہے کہ جب تم جان بچا کر سمندر سے خشکی پر آتے ہو تو پھر اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں خشک زمین کے اندر ہی دھسا دے؟ کیا خشکی پر ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ کیا خشکی پر لوگوں کو موت نہیں آتی ہے؟
اور آگے اسی آیت 68 میں ہے او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یا وہ تم پر بھیج دے کنکر برسانے والی تیز آندھی، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی بچانے والا۔ یعنی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے تو سنگ ریزوں والی تیز اور تند ہوا آندھی سے بھی تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں کہ جو تری میں سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ خشکی میں بھی دھسانے کی قدرت رکھتا ہے، پھر سمندر میں تو اسی کو پکارنا اور خشکی میں اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، یہ تو بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔ وہ تو تم پر پتھروں کی بارش برسا کر بھی ہلاک کر سکتا ہے، جیسے قوم لوط کو کیا تھا۔ سورہ تبارک الذی میں بھی ہے، کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں، اس خدا کا ڈر نہیں جو آسمانوں میں ہے، کہیں وہ تمہیں زمین میں نہ دھسا دے کہ اچانک زمین ہی حرکت کرنے لگے۔ اور اس آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ اس وقت تم نہ اپنا مددگار پاؤ گے، نہ دستگیر، نہ وکیل، نہ کارساز، نہ نگہبان، نہ پاسبان، وکیلا کے یہ سب ترجمے ہو سکتے ہیں کیونکہ صرف الفاظ کا فرق ہے اور معنی سب کے ایک ہی ہیں۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی دستگیر، نہ وکیل، نہ کارساز، نہ نگہبان، نہ ہی پاسبان، یہ سب ترجمے ہم کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 69 کی طرف۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ایک بار چھوٹ گئی جان اور بچ گئے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہوا کے جھونکے بھیج دے؟ اور آگے اسی آیت میں ہے فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا۔ دیکھیے الفاظ تھوڑے سمجھنے کے ہیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہوا کی جھونکے بھیج دے؟ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا غَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، سو تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، یعنی پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے ہمارے خلاف اس کی وجہ سے کوئی تعاقب کرنے والا۔ مطلب یہ ہے یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم سے کوئی باز پرس کر سکے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، یعنی جب ہم کرنے پر آئیں گے تو ہم کر گزریں گے اور ہمیں کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم سے کوئی باز پرس کر سکے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ یہ آیت 69 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 70 کی طرف۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم انہیں اٹھائے پھرتے ہیں خشکی اور سمندر میں۔ یہاں پر جمع متکلم کا صیغہ لایا گیا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ،
اور ہم انہیں اٹھائے پھرتے ہیں جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ یہاں ہم سے اللہ کا نظام قدرت مراد ہے، جس کی وجہ سے سمندر اور خشکی میں انسانوں کے مختلف کام اور مختلف سرگرمیاں ممکن بنا دی گئی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوستانہ ماحول انسان کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں انہیں خشکی اور سمندر میں۔ تو ہم سے مراد یہاں اللہ کا نظام قدرت ہے، جس کی وجہ سے سمندر اور خشکی میں انسانوں کے مختلف کام، مختلف سرگرمیاں ممکن بنا دی گئی ہیں، آسان بنا دی گئی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ دوستانہ ماحول انسان کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوقات پر، بہت بڑی فضیلت۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ الفاظ ہیں، اور انہیں یعنی انسانوں کو ہم نے فضیلت دی اپنی بہت سی مخلوق پر، بہت بڑی فضیلت۔ ابن کثیر نے اس فقرے کے تحت یہ لکھا ہے کہ سب سے اچھی پیدائش انسان کی ہے، اور یہ بات سورہ 3 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ سب سے اچھی پیدائش انسان کی ہے، اور یہ بات سورہ 3 میں بھی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق، انسان کا پیدا کرنا اللہ کا بڑا شاہکار ہے۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر، انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر صحیح چال چلتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمیز کے ساتھ اپنی غذا کھاتا ہے، اور پھر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھ بوجھ بھی دی ہے، جس سے وہ نفع نقصان، بھلائی برائی سوچتا ہے، دینی اور دنیاوی فائدے معلوم کر لیتا ہے۔ انسان کو بہترین خوشگوار، خوش ذائقہ پینے کی چیزیں دیں، پھر عمدہ مکانات رہنے کو دیے، اچھے لباس پہننے کو دیے، یہاں کی چیزیں وہاں لے جانے کے اسباب پیدا کر دیے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان کی عزت اور فضیلت سے متعلق اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان کو زمین اور اس کی چیزوں پر یہ اقتدار اور یہ بادشاہت اور یہ خوبصورت رہن سہن کسی جنات یا فرشتے یا سیارے نے عطا نہیں کیا، نہ کسی نبی نے، نہ ولی نے انسان کو یہ اقتدار دلوایا ہے۔ یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم اور فضل ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جہالت اور بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اس بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کی مخلوق کے سامنے سجدہ کرے، تو یہ نہایت جہالت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہ آیت کا خلاصہ یہی نکلا کہ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت اور وضاحت ہے کہ انسان کو زمین اور اس کی چیزوں پر یہ اقتدار، مالکانہ حق، یہ بادشاہت اور یہ خوبصورت رہن سہن کسی جنات یا فرشتے یا سیارے نے عطا نہیں کیا، نہ کسی نبی نے یا ولی نے انسان کو یہ اقتدار نہیں دلوایا۔ یقیناً بلا شبہ یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جہالت اور بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اس عہدے پر فائز ہو کر
اللہ کے علاوہ اس کی مخلوق کے آگے جھکے۔ یہ آیت 70 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 71 کی طرف۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، یعنی سرداروں کے ساتھ۔ یہ آخرت سے متعلق ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، یعنی سرداروں کے ساتھ۔ پھر ذرا غور کرو، خیال کرو اس دن کا، یعنی قیامت کے دن کا، جس دن ہم تمام انسانوں کو اللہ کے حضور اور اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے اس طرح بلایا جائے گا کہ ہر گروہ اپنے رہنما کے ساتھ ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ تو جس دن دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ تو جس دن بلایا جائے گا، جس دن دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو ایسے لوگ پڑھیں گے اپنے نامہ اعمال کو خوشی کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے کے برابر بھی۔ نامہ اعمال کے داہنے ہاتھ سے متعلق یہ وضاحت بھی کئی بار ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔